نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، شعبان کی 14 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے حوالے سے لوگ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض حضرات اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور متعدد احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بعض حضرات اس مبارک رات کو منانے کے لیے خرافات اور عبادات کے ایسے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں مذہب اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب برات کے تعلق سے راہ اعتدال کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً 17 صحابہ کرام سے شب برات کی احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین اور فقہا کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف احادیث قابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں، لہذا شب برات کی فضیلت میں ان احادیث کو معتبر سمجھا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فن رجال کے قدیم و جدید محققین نے شب برات سے متعلق بہت سی روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں اعلیٰ پائے کے محقق علامہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نامور محققین کے اسماء گرامی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کے بڑے بڑے محققین اور اکابر علماء بھی ان روایات میں سے بہت سی روایات کو صحیح یا حسن درجے کی قرار دیتے ہیں۔ لہذا شب برات سے متعلق روایات کے مجموعے کو اگر دیکھا جائے تو مجموعی اعتبار سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نفلی عبادات تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں خاموشی سے ادا کی جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نفلی عبادات میں اپنی ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے، اس لیے جتنا جس سے ہو سکے نفلی عبادات کا اہتمام کرے، اور جب اسے نیند کا جھونکا آنے لگے تو جا کر سو جائے۔ پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی بات یہ ہے کہ شب برات میں نفلی عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھنا
اور سارا سال فرض نماز اور دیگر حقوق و فرائض سے غافل رہنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ ساتویں بات، اور یہ محقق بات ہے کہ خاص 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں، لیکن اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، اسی طرح 15 تاریخ ایام 20 میں داخل ہے اور ایام 20 کے روزے مسنون ہیں، تو ان دو نیتوں کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ شب برات میں چراغاں، لائٹ روشن نہ کیے جائیں۔